بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 27 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے جب سے انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلقہ اہم اعلامیہ جاری ہوا، سوشل میڈیا پر طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جس میں کچھ افراد تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ صرف وہی غیر ملکی سعودی عرب میں آئیں گے جنہوں نے سعودی عرب سے باقاعدہ جو ویکسین ہے وہ حاصل کر لی ہوگی۔ دوستو، حیران کن بات ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسین حاصل کریں گے وہی آ پائیں گے، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی خبر ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے واضح اعلان کیا گیا کہ وہ غیر ملکی افراد جن کا تعلق مختلف ممالک، جس کی لسٹ 11 ممالک پر مشتمل ہے، ان سے آئیں گے اگر انہوں نے سعودی عرب سے متعلقہ کرونا سے جو رجسٹرڈ ویکسین ہے وہ حاصل کی ہوگی تو انہیں سعودی عرب آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی لا علمی کی بنا پر مختلف طرح کی افواہیں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، لہٰذا ایسی ویڈیوز کو دیکھنے سے گریز کریں اور شیئر کرنے سے بھی بچیں۔ دوستو، حقیقت والی خبر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی، امید کرتا ہوں اسے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کر کے دوسروں کی بھی مدد کریں گے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ابشر کے ذریعے اب سعودی عرب آنے کا اندراج ممکن بنا دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ یہ ہیں کہ ای پلیٹ فارم ابشر نے اعلان کر دیا ہے کہ اب مملکت آنے کا اندراج یعنی رجسٹریشن ابشر کے ذریعے آن لائن کی جا سکے گی۔ نئے سسٹم کے تحت مملکت میں مقیم غیر ملکی اور وزٹ ویزوں پر آنے والے سعودی عرب آمد سے کم 72 گھنٹے پہلے کرونا سے متعلقہ صحت کی جو معلومات ہیں اس کا اندراج پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں رہ کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، بری سرحدی چوکیوں اور امیگریشن کی جو بھی کارروائی ہے اس میں آسانی کے لیے سعودی حکومت نے غیر ملکی افراد کو فراہم کر دی ہے۔ ابشر نے مزید توجہ دلائی جو کہ سعودی عرب میں سعودی جوازات کا یعنی پاسپورٹ ڈپارٹ کا ایک اہم ایپلیکیشن ہے جو کہ وزارت داخلہ کے زیر کنٹرول ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ اس سہولت سے وہ افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی تفصیلات کچھ یہ ہیں: سعودی شہریوں کے ہمراہ آنے والا گھریلو عملہ، ویکسین لگوانے والے وزٹر یعنی ملاقاتی، علاج کے لیے آنے والے غیر ملکی افراد، غیر ویکسین یافتہ ملاقاتی یعنی ایسے وزٹر جنہوں نے ابھی مکمل ویکسین نہیں لی، ویکسین یافتہ مقیم غیر ملکی، بغیر ویکسین والے بھی غیر ملکی افراد اس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں گے تو اسی لحاظ سے سعودی حکومت کی جانب سے جو بھی ان پر قوانین لاگو ہوں گے وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ ابشر نے مزید بتایا کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابشر پلیٹ فارم کے مین پیج پر جا کر اس سہولت تک رسائی حاصل کی جا سکے گی۔ اس کے بعد قدوم پلیٹ فارم کا رخ کیا جائے گا جہاں داخل ہونے کے لیے اندراج کی ضرورت نہیں، آپ آسانی سے ابشر کے مطلوبہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، ویکسین سے متعلق معلومات آپ نے فراہم کرنی ہیں، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے تاکہ ایئرپورٹ سے آپ جلد فارغ ہو کر رش سے بچتے ہوئے، کیونکہ اصل مقصد رش کو کنٹرول کرنا ہے اور اس طرح سے آپ ایئرپورٹ سے نکل کر اپنے متعلقہ جگہ پر جا سکتے ہیں۔ ابشر پلیٹ فارم پر یہ بہت اچھا اقدام ہے جو کہ پوری دنیا سے ایکٹیو ہو چکا ہے۔
سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی ادارے ایسے افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو یا تو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ دن کے لیے کوارنٹائن کیا جاتا ہے، یا ایسے افراد جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور انہیں ہاؤس آئسولیشن کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ ایسے افراد پر سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مکہ المکرمہ پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کی خلاف ورزی پر 103 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی رپورٹ آنے پر ہاؤس آئسولیشن اور بیرون مملکت سے سعودی عرب پہنچنے پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مکہ المکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی قابل سزا جرم ہے۔ اس پر 2 لاکھ ریال جرمانہ، 2 سال کی قید یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی کی جاتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر سزا بھی ڈبل کر دی جاتی ہے۔ اگر خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہوتا ہے تو اسے جرمانے اور سزا کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے بے دخل یعنی ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط برتیں، اتنی سخت سزائیں آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کو اسکول میں موبائل لانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ مشروط اجازت کا مقصد داخلے کے وقت طلباء کا توکلنا اسٹیٹس دکھانا ہے۔ وزارت تعلیم نے طلباء اور طالبات کو ہدایت کی ہے کہ کلاس روم کے اندر موبائل کا استعمال کسی صورت میں نہ کیا جائے۔ طلباء اور طالبات پر موبائل کے استعمال کے حوالے سے ہدایت کی پابندی لازمی طور پر کرنی ہوگی، بصورت دیگر کارروائی کا امکان ہے۔ دوسری طرف وزارت نے کہا کہ اتوار سے تمام اسکول کھل جائیں گے، جبکہ مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کو موبائل لانے کی اجازت ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی اداروں کے علاوہ والدین پر بھی اعتماد ہے جو اسکولوں میں موبائل کے صحیح استعمال کے لیے اپنے بچوں کو راغب کریں گے۔ ادھر قانونی مشیر خالد ابو راشد نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کلاس روم میں ویڈیو بنانا اساتذہ کے علاوہ دیگر طلباء کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنانا اس طرح کے جرائم میں شامل ہے جس پر کڑی سزائیں مقرر ہیں۔ انہوں نے والدین کو ہدایت کی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ دوسروں کی ویڈیو اور تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ایک قابل سزا جرم ہے جس پر بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں حرمین انتظامیہ نے عمرہ زائرین کو واضح ہدایت کر دی ہے کہ وہ اعتمرنا ایپس میں دیے گی جو ٹائمنگ ہے اس کی سختی سے پابندی کریں تاکہ بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں متعلقہ اداروں کو آسانی ہو۔ اس بارے میں حرم میں بہترین سہولیات حاصل کرنے والے افراد کو بھی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اعتمرنا اور توکلنا کے ذریعے عمرے کا وقت لے لیتے ہیں مگر طے شدہ ٹائمنگ کی بجائے تاخیر سے یا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ عمرے کا وقت متعین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طے شدہ وقت کے اندر ایک خاص تعداد کو حرم میں موجود ہونے کی اجازت دی جائے۔ جب طے شدہ وقت سے پہلے یا بعد میں کوئی آتا ہے تو طے شدہ تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے زائرین کو بہترین سہولتوں کے ساتھ محفوظ ماحول بھی فراہم کیا ہے جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے عمرے کے لیے آئیں تاکہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر بھی عمل ہو سکے۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ اس بارے میں پہلے اطلاعات آئی تھیں کہ سسٹم میں خرابی پر مملکت سے بحرین جانے والی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔
کنگ فہد پل سے ملنے والی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں سے گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق رواں دواں ہے، جو کہ اچانک انفارمیشن سینٹر میں ٹیکنیکل خرابی کی بنا پر معطل ہو گئی تھی، جس پر ٹریفک مکمل طور پر رک گئی اور ہزاروں گاڑیاں رش کی بنا پر پھنس گئیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ سسٹم بحال ہونے پر ٹریفک دوبارہ رواں دواں کر دی گئی۔ چیک پوسٹ انفارمیشن سینٹر میں فنی خرابی چند گھنٹوں کے اندر ہی دور کر دی گئی۔ اس سے قبل سینکڑوں لوگ انتظار سے تنگ آ کر بحرین پل سے واپس اپنے شہروں کو چلے گئے تھے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جمعے سے متعلقہ جو بھی موسم کی صورتحال ہے اس میں کافی تبدیلی رونما ہوگی۔ جمعے کو جازان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کے جو اہم ترین بالائی مقامات ہیں وہاں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق ریاض ریجن سے متعلقہ کچھ علاقوں میں تیز ہوائیں گرد و غبار کے ساتھ چلیں گی، جس کے بعد ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ سب سے زیادہ گرمی جو جمعے کو 47 سے 48 سینٹی گریڈ الاصی اور حفر الباطن میں رونما ہو سکتی ہے۔ تمام لوگ احتیاط برتیں۔